بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. سیاسی انتقام آرائیاں پھر سے عروج پہ ہیں. ایک وقت تھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب سیاست دان وہ انتقامی کارروائیاں چھوڑ کے ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، بلوچستان کا سیلاب ہو یا پھر بارڈر پہ ہونے والی صورتحال ہو، اس کے بعد ہمیں لگتا تھا کہ کچھ میچورٹی آ جائے گی، لیکن ہمیں وہ میچورٹی اب بھی نظر نہیں آتی. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ انتقامی کارروائیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. شہباز گل کی گرفتاری ہوتی ہے، وفاق حرکت میں آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور ایک نجی چینل کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بیانیاں اپنی جگہ کہ ان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا ہے اور ان کی حکومت گرنے سے اسرائیل اور بھارت سب سے زیادہ خوش ہوئے. اور پھر یہ بھی کہ پاکستان کی فوج کو ہماری جو پارٹی ہے اس سے لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو متنازع بنایا جاتا ہے. عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ بہت حد تک کامیاب پہلے بھی رہا تھا اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی صورتحال رہی اور ایسے ہی سب کچھ ہوتا رہا تو شاید عمران خان کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہو جائے. اس وقت ملک جن حالات میں ہے، اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بھی سیاسی جماعتوں کو ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا. شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بھی سیاسی جماعت پیچھے نہیں ہٹی تو نقصان سبھی جماعتوں کو اٹھانا پڑے گا. وہ لوگ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، کہیں انہیں جمہوریت سے ہی ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے. اس وقت ملک کی مجموعی جو صورتحال ہے، معیشت کا جو حال ہے، لیکن سیاست دانوں کی آپس کی چپکلش اور اس میں پھر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ میرا جو 13 اگست کا جلسہ ہوتا ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. ان کے مطابق ان کی جو سیاسی چڑیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 8-10 دن تو میں بہت کہہ رہا ہوں، شاید 30 اگست تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے اور اس وقت یہ سلسلہ رکنا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے جناب. اور مزید کیا ہو رہا ہے اور اس پہ ہم کچھ تبصرہ کریں گے آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر رضوی صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ جو شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف سیاسی انتقام ہے یا واقعی ایسی کوئی وفاق کو کارروائی کرنی چاہیے تھی جس سے دوسرے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو کہ اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے؟ میرا خیال ہے تھوڑی سی اس میں کچھ انتقامی پہلو بھی ہے اور تھوڑا سا الفاظوں کا چناؤ ان کی طرف سے بھی ایسا تھا ڈس بیلنس کے، جس کے اوپر شاید وضاحت لی جاتی تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوتا. میں تو ابھی یہ سوچ رہا تھا ثنا صاحبہ کہ اب تو ہم جو تجزیہ نگار ہیں ہمیں بھی کوئی اندر اسکینر رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا ورڈ ہمارے منہ سے نکل رہا ہو تو وہ اسکینر خود ہی روک دے اور وہ آن ایئر نہ ہو سکے. کیونکہ جب ہم بیپر پہ ہوتے ہیں یا ہم آن ایئر ہوتے ہیں یا ہم لائیو ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم کس سچویشن میں ہوتے ہیں. کوئی بیپر دے رہا ہے تو وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ کس جگہ بیٹھا ہے، وہ تو دے رہا ہوتا ہے نا اپنا موقف. ہمیں کم سے کم اس کی تھوڑی سی حقائق پہ جانے کے بعد دین کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. اور دوسری بات ایک چیز اور کہوں، جس طرح 10 محرم کو اور وقت عصر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ ہمارے دن ایسے ہوتے ہیں ان کی بھی کم سے کم کچھ عقیدت کا خیال کرنا چاہیے، ان کے احترام کا خیال ہونا چاہیے. وہ طاہر رضوی صاحب، فہمیدہ یوسفی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. آپ تجزیہ کار ہیں، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. لیکن طاہر رضوی صاحب کی طرف ہم پھر سے چلیں گے. جی طاہر رضوی صاحب آپ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اگر ایسے دنوں کا احترام کر لیں اور اس میں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کر لیتے تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال اب دیکھیں، ابھی تو کورٹ میں کیس ہے اور چیزیں کھلیں گی، آگے جا کے چیزیں ساری کلیئر ہوں گی کہ بھئی کون حق پہ ہے کون نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ابھی تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ یہ اب کتنی دفعات لگائی ہیں اس کے اوپر اور کتنا کچھ اس کیس میں جان ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بڑے بڑے جاندار کیس ہوتے ہیں، بڑی چیزیں بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے جی اب تو آرٹیکل 6 لگنے والا ہے، اب اس پہ غداری کا مقدمہ، اور پھر پتہ چلتا ہے جی رات کو جو وہ کل فرد جرم عائد ہونی تھی اور دوسرے دن وہ بندہ جو ہے نا وزیر اعظم بنا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں مقدمات کو، کیسز کو، ایف آئی آر کو، گرفتاریوں کو مذاق بنا دیا ہے. اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی. اگر کوئی گرفتار بھی ہوتا ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے
پتہ نہیں اس کا ہوگا کیا, یہ کیس کتنا جینین ہے, اور جینین ہے تو اس پہ کس حد تک اس کے اوپر کارروائی ہوگی, کتنی صحیح طریقے سے انصاف ملے گا. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں جو 6:30 بجے جو کچھ ہوا ٹی وی اسکرین پہ, اس کے بعد رانا ثناء اللہ 1.5 گھنٹے بعد کہتے ہیں جی ہم نے تو تفتیش بھی کروا لی, ہم نے تو انکوائری بھی کروا لی, وہ 1.5 گھنٹے میں ان کی انکوائری. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی نے کی گاڑی گھیر لی ہے, وہ گاڑی سے نہیں نکل رہا, وہ الٹیمیٹلی گاڑی سے نکلے گا, اس کی گاڑی کے شیشے پہ بٹ مار کر, اس کے شیشے کو توڑ کر, اور پھر اس طرح ایک پینک پلا کے انگلش فلموں کا ایک پورا سین بنا کے, مجھے بتائیں اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کرنا کوئی اتنا مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے. ہو جاتے ہیں, ان کے گھر سے بھی گرفتاری ہو جاتی ہے, ان کو ان کے گھر پہ نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے, نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے گھر کے اندر کا جو مارچ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بخوشی گرفتاریاں دی تھیں. جی اس میں تو کافی 25 مئی والے کی اگر آپ بات کریں, اس میں تو بہت بربریت ہوئی تھی. اس میں تو میں نے خود دیکھا جس طرح, ایک تو پتہ نہیں مطلب یہ کون سی گورنمنٹ ہے, اس کا کیا ہے, اور ہمارے رانا صاحب کی کیا پالیسی ہے. مطلب گاڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اس کے شیشے توڑ کے, ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کی بھی گاڑی میں, اب وہ عورت ذات ہیں, ان کے وہ خود بھی اتنے بڑے ایک مرض کی پیشنٹ ہے, تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کا, اور کر کیا رہی تھی وہ ایک احتجاج کرنے جا رہی تھی نا, ان کو دوسرے طریقے سے بھی روکا. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت ملک نا کس پیٹرن پہ جا رہا ہے. اگر فرض کریں کہ یہ کیس صحیح بھی ہے, تو جب میں ماضی دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے کیسز, اتنے ارب کا کیس, وہ لانڈی وہ والا, پکوڑے والا. آپ نے بڑی مزے کی ہے, اگر ہم ماضی دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی گاہے بگاہے اس قسم کے بیانات آتے رہے. بالکل, دیکھیں اگر دیکھا جائے حقیقت تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس جیسے منشیات نکالی گئی تھی, تو وہ بھی کوئی مطلب پبلک نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں ایسا ہوا جب آپ کے ساتھ ہوا, اور لوگوں نے اس کو نہیں ہضم کیا, نہیں ابزارو کیا, اس کو نہیں سمجھا, تو پھر آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, یا تو اس وقت پذیرائی ملی ہوتی عوام کی طرف سے, بہت اچھا ہوا, رانا صاحب کے ساتھ 30 کلو نہیں 60 کلو نکالنی تھی. اس وقت تو رانا ثناء اللہ صاحب خوش ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگوں نے, چاہے وہ رانا صاحب سے اختلاف رکھتا ہو, لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے لوگوں نے اس کو یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا. گو کہ آج بھی وہ کیس سنا ہے کہ وہ نارکوٹک میں ہے, اور کچھ لوگوں سے میں نے تجزیہ سنا تھا کہ جی نہیں, یہ تو اس کیس میں بہت جان ہے. میں اس پہ جا ہی نہیں رہا بھی, میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے اس وقت اس چیز کو نہیں سمجھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا نہیں, یہ کوئی فیک کیس لگ رہا ہے. تو اسی طرح بالکل یہ الفاظوں کی سیٹنگ تھی, اور میں نے وہ بیان بھی سنا ہے, تو بہت زیادہ نہیں تھا اس میں, کہیں الفاظوں میں ضرور وہ ہوا, اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس سے, جس نے وہ ادائیگی کی ہے, اس سے پوچھا جائے نا کہ جناب آپ یہ وضاحت دیں کہ آپ نے جو یہ کہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے. اگر وہ اپنے موقف کو صحیح کرنے میں, سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتا, اور وہ چارج ہوتا ہے اس کے سامنے, لگتا ہے اس نے ڈیلیبریٹلی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے. آف کورس قانون موجود ہے, دیکھیں الحمدللہ آئین بھی ہمارا موجود ہے, عدالتیں بھی موجود ہیں, پولیس بھی موجود ہے, لیکن 2-3 گھنٹے میں ساری کارروائی کر کے, پوری انکوائری کر کے, اور فٹافٹ اس سے ذرا تھوڑا سا لوگوں میں ایک چیز محسوس ہوتی ہے, اور وہ کام جو جینین ہوتا ہے نا, وہ بھی نان جینین سے محسوس ہوتا ہے. جو مے بی پاسبل اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ دفعیں جو لگی ہیں ان میں واقعی ان کو کوئی سزا ہوتی ہو, یا لیکن جس طریقے کار سے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. میں آپ کو پھر دوبارہ بتاؤں گا, دیکھیں میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا تھا 9 اپریل کی رات کو, وہ دن میں 10 بجے بھی ہو سکتا تھا. وہ چونکہ رات کو 11-12 بجے ایک عجیب طریقے سے کیا گیا, تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا. حالانکہ وہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ صحیح ہو, وہ صبح 10 بجے بھی عدالت میں ہو سکتا ہے. پہلے ہی بات جو ہے تھوڑی سی جو ہے وہ, میں صرف اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں ٹائمنگ, کس وقت پہ کیا کرنا ہے, اگر یہ درست ہو جائے تو بہت سارے ہمارے مسائل نا سالو ہو جائیں گے. ہم ٹائمنگ نہیں دیکھتے, کس وقت کیا کام کرنا ہے, ہم اس کے اپوزٹ کام کرتے ہیں. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹائم نہیں دیکھا گیا, لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ واقعی یہ کوئی ایگزیکٹ ٹائم تھا کہ جی آپ کو عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائیاں کرنی ہیں اس کے لیے یہی ٹائم سوٹیبل تھا. اور فہمیدہ یوسفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی موقف لیتے ہیں. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. فہمیدہ کیا سمجھتی ہیں, شہباز گل والے واقعے کو واقعی بہت زیادہ اچھالا گیا, غلط لیا گیا, یا واقعی اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے کچھ لوگ جو بہت بے تکان بولتے ہیں اداروں کے خلاف, ان کو بھی کچھ سبق ملنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے اگر آپ نے وہ پورا کلپ سنا ہوگا اور باقی لوگوں نے بھی وہ سنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا موقف وہ بھی پاکستان پہ سننے کے بعد آپ ایک نیشنل پینل پہ
ایک طرح سے یہ آن ایئر ہو رہا ہے، لائیو جا رہا ہے، اور لائیو جا بھی کیا رہا تھا، لائیو جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے جو ادارہ ہے، فوج ہے، اس کے سپریم کمانڈر کی بات مت مانیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب نیشنل ٹی وی پہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فوج میں بغاوت کر دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جرنیل کی بات مت، ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم ہے وہ مت مانے اور مستعفی ہو. آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے، آپ کروانا کیا چاہ رہے تھے، آپ بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ میں بتا دوں، ان پہ جو دفاع کی ہے وہ نان ویکٹیکل آفینس ہے. اور تیسری بات میں یہ بتا دوں کہ ابھی خان صاحب نے لمبی چوڑی اسپیچ کی جس میں ایز یوزول بہت کچھ بتایا ہے، اور وہ یہی سب بتانے کی کوشش کی ہے. اس میں انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی ہے ظاہر، جس میں مختلف لوگوں کے، اور وہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ آلریڈی تھینکس ٹو دیئر سوشل میڈیا ٹیم آلریڈی چل ہی رہا ہے. مسلم نواز نے کیا کہا، اور باقی جماعت JQI کے مولانا رحمان نے کہا. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وہ بھی آپ شروع سے آخر تک اٹھائیں گے، اس کے اندر ادارے کو کہا کیا ہوگا، جرنل کو جو ظاہر سی بات ہے کہ زیادتی ہے، اور کہا کیا ہوگا. لیکن جو ہے وہ بات یہ ہے، اور بات بڑی کافی اور ہے، میں کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ادارے میں بغاوت، آپ ایک جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت کے آپ رہنما کے اسپوک پرسن صاحب استاد ہیں، اور وہ ان کی زبان اور بیان سارے لوگوں نے سن رکھی ہے. اس قسم کے آپ نے کر کے انصاف کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور چینل کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. اب جو تمام لوگ کہتے آ رہے تھے، اور تمام لوگوں کا یہ ماننا تھا، خان صاحب کو ایک بہت زیادہ ہمیشہ ایک بہت ان کے لیے ہمدردی کا کونا رکھا جاتا ہے، چاہے وہ میر جعفر کہتے ہیں، چاہے میر صادق کہہ دیں، نیوٹرل کہہ دیں، جانور کہہ دیں، اس کے باوجود ان جو ہے بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کو مارجن دیا جاتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، نیشنل ٹی وی بیٹھ کے آپ یہ جملے کہتے ہیں اپنی فوج کے بارے میں، آپ جو ہے وہ یہ کہیں تو کیا جو ہے اس کے اوپر گرفتاری کرنا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر ریاکشن نہیں آنا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر کسی قسم کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے؟ سوال اٹھنا چاہیے تھا، گرفتاری بھی ہونا چاہیے تھی، اور قانون کے تحت ہونا چاہیے تھی. اور ظاہر سی بات ہے، اور آج آپ یہ دیکھیں اسد عمر صاحب نے جو کہ نمبر 2 ہے تحریک انصاف میں، انہوں نے اپنا ڈسٹنٹ کیا ہے. تحریک انصاف بالکل ڈسٹنٹ نظر آ رہی ہے شہباز گل کے اس بیان سے، اس بیانیے سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. کہیں پہ آپ مجھے بتا دیجیے، جب اس کو پہلے عمران ریاض جو کہ ایک صحافی اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے، کہ گرفتاری پہ پورے پاکستان میں جو ہے تحریک انصاف کی طرف کال دی گئی. خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے وہ احتجاج کے لیے، میں بہت ایکسپیکٹ کر رہی تھی خان صاحب سے کہ شہباز گل کے بارے میں کچھ کہیں گے، لیکن وہ بالکل کارنر سے نکل گئے. جملہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ بلوچستان کی سچویشن میں جہاں بارش پر سیلاب کی سچویشن ہے، تماس سے ہمارے پاس کس قسم کی خطرناک خبریں آ رہی ہیں، بارڈر پہ کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایک طرف ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بیلنس رکھنا ہے، جو اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتی ہیں، ہماری مضبوط ہونا چاہیے. جانے ابھی اپنے خطاب میں انہوں نے عرض کیا کہ جو پاکستان کی ایئر اسپیس، مجھے نہیں پتا کہ استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اسپیس استعمال ہوا ہے. کہ اس کے اوپر جو ہے جو ہمارے پاکستانی اسٹاف سب سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور تحریک انصاف کے درمیان خلید کا ذمہ دار کون ہے؟ سودا کے آپ سے کرے، بہت آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ پہ بات کی ہے. اور فہمیدہ ایک بریک ہے، اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں. صحافی برادری کی حیثیت سے آپ بھی اسکرین پہ رہی ہیں، ہم بھی اسکرین پہ ہیں، تو جب یہ بیپرس والا سلسلہ ہوتا ہے اس میں کیا پوزیشن ہوتی ہے ایک صحافی کی، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.